جب اس نے پاکستان کو اپنا مسکن بنایا تو پروین شاکر نے کہا کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ اور جب اس نے دیوار چین کو عبور کیا تو زانگ شی شانگ نے یہ کہا کہ رفاقتوں سے یہ تنہائی کم نہیں ہوتی، شریک بزم تھا میں بھی مگر اکیلا تھا۔ اور دوستو، جب یہ بازگشت ہندوستان لوٹی تو یقین کیجئے گا سرزمین ہند سے ایک بہت ہی معتبر آواز وہ ڈاکٹر راحت اندوری کی بلند ہوئی۔ ڈاکٹر راحت اندوری اس شاعر کا نام ہے کہ جس نے غزل کے لہجے کو ایک نئی سمت عطا کی ہے، ایک نیا جس نے غزل کا لہجہ تبدیل کیا ہے، اس شاعر کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایوان سخن میں جو اپنی شاعری کے رنگا رنگ پھول مہکائے ہیں، وہ پھول ایوان سخن کو ہمیشہ خوشبو دیتے رہیں گے، مہکاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس مائک سے کہ ڈاکٹر راحت اندوری کسی فرد کا نام نہیں ہے، ڈاکٹر راحت اندوری ایک ادارے کا نام ہے، ڈاکٹر راحت اندوری ایک یونیورسٹی ہے اپنے آپ میں۔ اور مجھ جیسا طالب علم اس یونیورسٹی میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے، اس بات کا متمنی ہے کہ میں کچھ سیکھ جاؤں۔ میں یہ فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ میں ڈاکٹر راحت اندوری کو ملتمس ہوں، انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں کہ میں اگر بکھرا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، ایسا پتھر ہوں فصیلے شہر کی بنیاد کا۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب۔ دوستو سلام عرض کرتا ہوں سب کو۔ اس سے پہلے کہ کچھ خدمت کروں آپ کو شاعری ڈی ایم اے کا تمام ڈاکٹرز حضرات یہاں جو موجود ہیں اور جن لوگوں نے مجھے یاد کیا، جس میں اعجاز صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ملہوترا خاص طور پر، خوش جین صاحب، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بننے کا فخر مجھے حاصل ہوا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کوئی غرہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں، بہت زیادہ میرے بارے میں بھائی نے کہہ دیا، لیکن میں کوئی 20-25 برس تک ایک یونیورسٹی میں غزل پڑھاتا بھی رہا، تو مجھے معلوم ہے دوستو کہ غزل کہنے کے لیے، غزل سننے کے لیے، غزل سنانے کے لیے، غزل سمجھنے کے لیے، غزل سمجھانے کے لیے آدمی کو تھوڑا سا کریکٹر سے 19-20 ہونا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر کیا بات ہے اعجاز جب یہاں پڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ صرف ایک زلف کی چھاؤں مل جائے تو ساری دھوپ اٹھا لوں گا سر پر، اور آپ نے جس طریقے سے آپ کا اس شاعری میں آپ کا انوالومنٹ دیکھا میں نے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے کام کے یہاں کافی لوگ موجود ہیں۔ میں الگ الگ مزاج کی شاعری سناؤں گا، اور جہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پسند کیا ہے، یہ پسند کیا ہے، وہاں سے میں اپنا سفر شروع کروں۔ آپ اجازت دے دیں، لیکن ایک گزارش چھوٹی سی اور کر دوں کہ جہاں بہت زیادہ اس محفل میں بہت زیادہ پڑھے لکھے، شریف، نیک، سمجھدار، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں مجھے تھوڑا سا شعر پڑھنے میں تکلف ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے آپ شعر سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، اور پھر تب جا کے کوئی تھوڑی سی داد دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں شعر بہت دور نکل جاتا ہے، اور شاعر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور شعر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اس مرتبہ جب تک میں مائک پر ہوں تب تک آپ ڈاکٹر وجے ملہوترا پر یقین کریں کہ انہوں نے انتخاب کر کے مجھے بلایا ہے، محبت سے بلایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ میری طرف پوری توجہ آپ کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شعر سنا دوں، بس یہ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں ستیش ببر، بڑے سریلے آدمی ہیں،
اور میں بھی سریلے لوگوں کا اور سروں کا بڑا عاشق ہوں، تو میں سلام کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ واہ 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 واہ، کس نے واہ 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 واہ، کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ سنیں کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. میں نے جیسا کہا کہ میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم اور آپ لوگوں کو کچھ بھی سنایا جا سکتا ہے. آپ جو شریف لوگ ہوتے ہیں تو جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آتے جائیں گے وہاں سے میں پڑھتا جاؤں گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو راحت اندوری آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یا تو جس شاعری کی وجہ سے بہت مشہور ہے یا بہت بدنام ہے، وہ شاعری بھی آپ کو ضرور سنا کے جاؤں گا. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم. صاحب میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اور اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. واہ 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 واہ، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے. بہت خوب بھائی، واہ واہ. صاحب زباں تو کھول، زباں تو کھول، زباں تو کھول، نظر تو ملا. زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے. زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے. میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے. زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے. میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے. اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. کیا بات ہے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. تیرے بدن کی لکھاوٹ میں واہ واہ راہ صاحب، واہ واہ واہ. چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے. صاحب تیرا سوال ہے ساقی کہ زندگی کیا ہے. زندگی کیا ہے، تیرا سوال ہے ساقی. تیرا سوال ہے ساقی کہ زندگی کیا ہے. جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے شراب تو دے. سوال ہے ساقی، کیا کہہ دیا راہ صاحب. تیرا سوال ہے ساقی کہ زندگی کیا ہے. تیرا سوال ہے ساقی کہ زندگی کیا ہے. جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے شراب تو دے. ڈاکٹر حضرات، میں اعتراف کرتا ہوں، سچ بول رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آہستہ آہستہ شاعری کی طرف آؤں؟ بالکل 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 راہ صاحب. لیکن اس میں زیادہ کام آپ کا ہوگا، میرا کام کم ہوگا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں. دیکھیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو، فیصلہ جو کچھ بھی ہو،
फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह वाह वाह, फैसला जो कुछ भी हो जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है। ये मैं शेर वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं, खुदा करे वो हिंदुस्तान में ही हों, मेरा ये शेर पहुंच जाए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। वाह भाई कट वाह चुकी है वाह, उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी ये नहीं, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या तरीका होता है, जब शायद शेर पढ़ता तो क्या किया जाता है, ये भी बताना पड़ेगा। जी अता कीजिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह, हम अपनी क्या बात जान है के साहब, दुश्मन, वाह 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 वाह, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शेर पढ़ के देख रहा हूँ मैं, खुदा करे कि कामयाब हो जाए, मुझे रास्ता तय करने में आसानी हो। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। क्या बात है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, वाह वाह वाह, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। वाह, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह वाह, मेरे वाह, अंदर वाह, से, वाह, 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 मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, वाह 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 वाह, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मैंने शेर पढ़ा था दोस्तों के, जो ये दीवार का सुराख है, इस दीवार के सुराख को हम हर रोज अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर या अखबारात के आईने में देखते हैं, सरहदों के नाम। मैंने अपने गज़ल में एक मतलब कहा है, आपको शेयर करना अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप कहा है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? मजा लीजिएगा। सरहदों पर, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, चाहे इधर की सरहद हो चाहे उधर की सरहद हो। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? वाह वाह वाह, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? और खौफ भी इंतजार करते हैं कि दिल्ली से कोई कमेंट आए या ना आए, अमेरिका से कोई कमेंट आना चाहिए, ये इंतजार हो रहा है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, खौफ बिखरा है दोनों समतों में,
واہ 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 واہ. تیسری سمت کا دباؤ ہے. میں عرض کرتا ہوں دوستوں کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. آنکھوں میں دیکھیے غزل بھی احتجاج کر سکتی ہے، گالی بھی بک سکتی ہے، سب کچھ مخاطب ہو سکتی ہے، لیکن غزل کی زبان میں، غزل کے لہجے کہہ رہا ہوں کہ صرف خنجر ہی نہیں، دونوں سمتوں کی طرف اشارہ ہے. صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. واہ 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 واہ. صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. کیا کہنے، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں کیا پانی کہنے چاہیے. رہا صاحب. واہ واہ واہ. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، مجھ کو پانی چاہیے، مجھ کو پانی چاہیے. اندر کا زہر سمانے جی، اندر کا زہر چوم لیا، اندر کا زہر چوم لیا، اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے، سب کھل کے آ گئے. اندر کا زہر چوم لیا، اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے، سب کھل کے آ گئے. سورج چلیے میں معافی چاہتا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کتنے شریف لوگ تھے، سب کھل کے آ گئے. آپ نہیں، میری معافی چاہتا نہیں. آپ اپنے دوستوں سے شکایت نہیں کر رہے بلکہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. آپ راحت اندوری کو ذلیل نے کیا ہے آپ نے. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، میں معافی چاہتا ہوں. ارے راہ صاحب، آپ کو ہم سب سننے آئے ہیں راہ صاحب. ارے میرے عزیز، اب یہ اتنے بھوکے آدمی کو کیوں بلا لیا آپ نے؟ نئی شعر سنانے کا ایک موڈ ہوتا ہے، وہ دیکھیے وہ نکل گئے. آپ نے میری غزل پر انہوں نے ٹھوکر لگا دی. سیدھی بات تو یہ ہے، میری غزل پر انہوں نے جوتا مار دیا. میں راحت اندوری میرا نام ہے اور بڑی مشکلوں سے ہاتھ آتا ہوں. ساری ایک تہائی دنیا میں شاعری پڑھنے جاتا ہوں، ایک تہائی نہیں. لیکن یہ وہ جو میں تو خود میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں صاحب. نہیں راہ صاحب، ہم سب آپ کو سننے آئے ہیں اور آپ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں. دوستو آپ سے درخواست ہے کہ تالیوں سے استقبال کیجئے راحت بھائی کا. اور میری گزارش ہے راحت صاحب سے کہ ابھی تشنگی مکمل نہیں ہوئی ہے، میں ان سے ملتمس ہوں، اور خاص طور سے اس شعر کے لیے محبت کرنے والا جا رہا ہے. نہیں راحت بھائی، نہیں تشریف رکھیں بھائی. اندر کا زہر چوم، تھوڑا بہت زہر کا ہی انتظام ہو جاتا ہے. کیا بس جی. میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اندر کا زہر چوم لیا،
گھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے. سب کھل کے آ گئے. سب کھل کے آ گئے. سب کھل کے آ گئے. اور سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. سارے سپاہی موم کے تھے, گھل کے آ گئے. کیا بات ہے. جنگ جیتنے صاحب کام سب غیر ضروری ہیں. کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کرتے, غضب کرتے ہیں. کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, غضب کرتے ہیں. اور آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آپ کی نظروں میں رات بھائی زندہ باد. آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. صاحب غزل پڑھتا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے, تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میری ذمہ داری تھوڑی کم ہو رہی ہے, آپ کی بڑھ رہی ہے. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں, تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں, تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں, میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں, میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. واہ واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں, میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحا. مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ڈاکٹرس ہیں. میں آپ ہی کے لیے میں شیئر جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحا. ابھی انہیں نہ پریشان کرو, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنا, مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنا. خدا کرے کہ میں ایک مرتبہ پھر سے شعر پڑھنے کے قابل ہو جاؤں. تھوڑا سا نازک قسم کا آدمی ہوں, دکھتا بہت ہارڈ ہوں لیکن بہت نازک شاعر ہوں. اللہ کرے کہ میں پڑھوں. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے. سنیے دوستو, عرض کر رہا ہوں کہ اندر یہ سنیے گا کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. 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 اس پار کے تھپیڑوں میں اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, واہ 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 واہ. لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. افواہ تھی
راحت صاحب واہ واہ واہ. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. صاحب اس میں ایک شعر آتا ہے، آپ بنا سے کرتا ہوں. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. کیا بھائی واہ واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد راحت صاحب. 2 گز راحت صحیح، صاحب واہ 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 واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. صاحب سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری، سب کو رسوا باری باری، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش. کیا بات کہی ہے، واہ واہ. زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. ایک بات عرض کر دوں سبھی لوگوں کے لیے کہ جو میں نے مطلب آپ کو سنایا یہ اچھا تھا. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. اور میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی.
تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. دیکھیے اردو شاعری کی اور خاص طور پر اردو غزل کی جو بنیاد ہے وہ عشق ہے. یہ ہمارے اعجاز بھائی نے شروع میں اپنی تقریر میں فرمایا کہ عشق اب ختم ہو چکا ہے, میروں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, بدل گیا. میں ایسا نہیں سمجھتا. عشق اگر جس دن ختم ہو جائے گا اس دن شاعری ختم ہو جائے گی, بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی. ابھی 4 دن پہلے میں نے چنڈی گڑھ میں تھا, وہاں انجینئرس ڈے تھا, منایا گیا تھا. جس طریقے سے ڈاکٹرس ان کی شاعری سن رہے ہیں اس طریقے سے وہاں انجینئرس شاعری سن رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی جو آخری جنگ ہوگی, اگلی جو جنگ ہوگی وہ پانی کے لیے ہوگی. تو پانی کو بچا لیں تو ساری جنگیں اور ساری نفرتیں, سارے جھگڑے ختم ہوں. تو میں نے ان سے یہی کہا, جب میں شعر پڑھنے آیا تو میں نے کہا صاحب دیکھیے پانی ضرور بچائیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کو بچانا ہے تو عشق کو بچا دو. اگر عشق بچ گیا تو سب بچ جائے گا. واہ. اب یہ دیکھیے ہمارا ہاتھ ذرا تغزل میں اور عشق کے معاملے میں تھوڑا تنگ رہا, لیکن کوشش ہم نے بھی کبھی چھوڑی نہیں, لگے رہے. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بون ہو رہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا, تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. اور آتے جاتے ہیں کئی رنگ, آتے جاتے ہیں کئی رنگ, آتے جاتے ہیں کئی رنگ. میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کئی رنگ میرے چہرے پر, آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر. لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. ایک شعر اس میں اور مزہ لیجیے گا سفر میں. آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر, لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. زندہ باد, زندہ باد. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. صاحب سنے کہ آپ آ گئے ہیں نا واپس. ارے نہیں, میں خود آپ کی وجہ سے ہوں سرکار, ورنہ میں بھی ذہنی طور پر بھی آ جائیے. جو ٹھیک ہے. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. آپ ہی کے لیے. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چاند کو کہتے ہیں کہہ رہا ہوں کہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے. واہ کیا استعمال ہے راہ صاحب. مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. اور چاند ہر چھت پہ ہے, سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے, سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے, کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. ایک شعر شاید پہلا شعر پڑھا ہوں آج کی محفل میں, جو آپ کی نظر کرنے کے اس قابل ہے. وہ شاید کہ میں آپ کی نظر کر سکوں. سب جتنے لوگ شاعری سن رہے ہیں ان کو میں یہ شعر سنوں. چاند ہر چھت پہ ہے, سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے. کیا شعر ہے بھائی, کیا شعر ہے راہ صاحب. واہ 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 واہ. پوچھتے کیا ہو, واہ 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 واہ. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے.
پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے. ایک غزل اور سنانا چاہوں گا. رات بھائی وہ 2000 کے بچے ایک درخواست میں نے بھی کی تھی محبت کرنے والی. اب وہ بھی سنا دوں. میں عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. یہ غزل میں خاص طور پر پڑھنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا. واہ 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 واہ. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. بہت اچھے بہت اچھے. کبھی جو ہاتھ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. سنیے صاحب کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا. بہت بہت شکریہ صاحب. میں اتنا ہی سنا پاؤں گا. اچھا اب تو یہی ہے کہ آپ ایک شعر یاد دلاتے جائیں گے. میں پڑھتا جاؤں گا. نہیں بس نہیں اتنے ہی کافی جتنے آپ. لیکن ایسا شعر یاد دلاؤ جو اچھا ہو. جیسے آپ کے جو یاد دلایا بہت خراب تھا. پتہ نہیں کون سا خراب ہوتا ہے. سنیے صاحب ایک آدھ غزل میں اور پڑھ کے دیکھتا ہوں. سب چراغوں کو اجالا جا رہا ہے. چراغوں کو اجالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. ہوا پر روک ڈالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. ہوا پر روک ڈالا جا رہا ہے. نیا سورج نکالا جا رہا ہے. دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. نیا سورج نکالا جا رہا ہے. نیا سورج نکالا جا رہا ہے. نیا سورج نکالا جا رہا ہے. دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. یہ شعر کس کے لیے حکم دیا تھا؟ شعر یہ ہے کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو. جنازے پر میرے لکھ دینا یارو. محبت کرنے والا جا رہا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے رہا صاحب. واہ 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 واہ. جنازے پر بھائی واہ 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 واہ. جنازے پر میرے لکھ دینا یارو. جنازے پر میرے لکھ دینا یارو. محبت کر. صاحب نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو
کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، اور جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ صاحب یہ شعر سنیے گا کہ ملانا چاہتا ہے جب بھی انسان سے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے۔ ملانا چاہا ہے انسان کو، ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے، تو سارے کام سیاست یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ چلتے پھرتی دکانوں کی طرح لگتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ راشد بھائی شعر سنیے گا، آپ موجود ہیں تو آپ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے، ہمارے پیر جو آپ کے بھی تھے، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، کبھی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ بہت اچھے رات بھائی، بہت اچھے۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، کبھی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ صاحب میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، بہت اچھے، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو، اور میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو۔ واہ 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 واہ، راہ صاحب جواب نہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، صاحب ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں، ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں، مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو، ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی اچھا شعر ہے، واہ یہ کوئی شرط نہیں، مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر، مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو، مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو۔ سنیں دوستو ایک کا دور خدا کرے بدل یاد آ جائے، اچھی بات ہے، دو تین چار شعر ہیں، ہاں چیز اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر، یہ دیکھیے نا اس میں ایک برائی ہے، یہ بھلائی، یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیاں بہنیں تو بیٹھی ہوئی بچیاں بیٹھی ہوئی، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا ہوشیار رہ کے سننا پڑے گا ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے ہمیں
کہتا ہوں کہ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں بڑیاں خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا صاحب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں بریاں خنجر ونجر صاحب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر صاحب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر صاحب. مجھ سے بچھڑ کر. یہ جو میں نے شعر سنایا ایک ناکام اور نامراد عاشق کی آواز تھی، لیکن ایک مردانہ آواز تھوڑی سی الگ ہوتی ہے جو مجھے بھی عزیز ہے اور شاید آپ کو بھی عزیز ہوگی، اس لیے میں شعر پڑھا ہوں. میں نے یہ شعر سنایا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر صاحب. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب. بہت شکریہ آپ کا. اب میں دہلی میڈیکل ایسوسیشن کے ذمہ داران سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں، شعراء کا شکریہ ادا بھی کریں اور آپ کا بھی، اور پروگرام کے اختتام کا اعلان بھی کریں، مشاعرے کے اختتام. شکریہ بہت راحت اندوری سر. انتظار بہت لمبا تھا لیکن آپ نے ختم بہت جلدی کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. کافی 5-6 مہینے سے آپ کے آنے کا انتظار تھا اور یہ گھڑی اتنی جلدی ختم ہو جائے گی اس چیز کا گمان بھی نہیں. لیکن بہرحال خوب انجوائے کیا ہم لوگوں نے. آپ سب مہانتم جو شاعر بڑے سے بڑے یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریپیو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کا ایک بار پھر سے دلی میڈیکل ایسوسیشن کے پرانگن میں ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں. راجیو ریاض اعزاز انصاری بھائی کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ میں ڈاکٹر پیوش جین، ڈاکٹر راکیش سچدیوا، ڈاکٹر ٹی اے زرال، جوسنا مشرا جی اور سب وہ لوگ، ڈاکٹر پنیت دھون، ڈاکٹر تیاگی کسی ایمرجنسی میں چلے گئے ہیں، اور سب لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ کو اتنی ریلیکسیشن دی، لبرٹی دی کہ ایک دلی میڈیکل ایسوسیشن کے پرانگن میں ایک پہلی بار تھوڑی ہسٹری کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک باقی کے پروگرام سے مختلف ایک پروگرام ارینج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں اگر راحت اندوری صاحب آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑھیا آغاز کسی ہسٹری کا نہیں ہو سکتا. اور میں بار بار گزارش کروں گا آپ سب صاحبان سے کہ جب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں، کرپا کر کے ہماری کمیوں کو، پیشیوں کو نظر انداز کر آپ دوبارہ سے دوبارہ یہاں پہ آئیں. اور ہم آپ کو امید کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج یہاں پہ ہم نے آپ کو دوستوں کی گیدرنگ کی ہے، بہت جلدی ہم آپ کو ہزاروں کی بھی تعداد میں ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے دکھائیں گے ضرور. بہرحال میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر پنیت دھون سر اگر اوپر ہیں، نہیں، پیوش جین، پیوش یہاں پہ ہیں، پنیت دیئر، ڈاکٹر راکیش سچدیوا پلیز کم. میں چاہوں گا کہ اب باری باری سے ہمارے جو مہمان جو شاعر آئے ہیں ان کے آنر میں ہم کوئی ٹوکن آف لو پریزنٹ کریں. تو باری باری سے میں گزارش کروں گا کہ میں چاہوں گا مجھے راجیو ریاض جی اس چیز میں مدد کریں گے کہ پروٹوکول میرے کو کیا فالو کرنا ہے، ڈائز کا اور آڈینس کا پروٹوکول میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر راحت اندوری سر کا
کہ پلیز یہاں پہ تشریف لائیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبھا میں بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر موسٹ لیڈر ڈاکٹر ونے اگروال اور میں ستیش ببر صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ دلی میڈیکل ایسوسیشن کے پرانگن میں آئے ہیں. ایک زمانہ تھا, اب بھی وہ زمانہ ہے کہ جب ہم لائنوں میں لگ کے ٹکٹیں خرید کر ڈاکٹر ببر صاحب کو سننے کے لیے ستیش جی کو جایا کرتے تھے. آپ کا اس پرانگن میں ویلکم ہے سر. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ڈاکٹر ونے اگروال صاحب کے ساتھ ڈاکٹر راحت اندوری جی کا خیر مقدم کریں, ہماری طرف سے ایک ٹوکن آف لو دیں. بھائی جناب اعزاز انصاری جی ہم نے نظامت بھی کیا مظاہرے کا اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر اجے لیکھی اور ڈاکٹر الوک بھنڈاری سے کہ وہ معین شاداب صاحب کا ان کو ایک مومنٹو اور ایک شال پہنا کے ان کا آدر. ریکویسٹ کروں گا مسز ملہوترا اینڈ ڈاکٹر نیلم لیکھی سے سلما شاہین جی کا کو ایک شال اور ایک مومنٹو دے کے ان کا سمان کریں. ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر پی ٹی گرگ اور ڈاکٹر کیلاش جین سے جناب نصر امروہی جی کا ایک شال اور ایک مومنٹو دے کے ان کا سامان.
اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر دنیش سہائے اور ڈاکٹر اسیم گپتا سے کہ وہ ارشاد خان سکندر جی کو ایک شال اور مومنٹو دے کے ان کا سمان کریں. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سنجے مشرا اور